اسم کی اقسام ہم پڑھ رہے تھے، ذات کے اعتبار سے بھی اقسام پڑھی، تعداد کے اعتبار سے بھی اقسام پڑھی، اور پھر تذکیر و تانیث کے اعتبار سے بھی اقسام پڑھی۔ آج ہم عموم اور خصوص کے اعتبار سے اسم کی اقسام پڑھیں گے۔ تو عموم اور خصوص کے اعتبار سے اسم کی اقسام کہیں، یا ان کو تعین یا عدم تعین کے اعتبار سے اسم کی اقسام کہیں، یا تعریف و تنکیر کے اعتبار سے کوئی بھی نام دیں، تو یہ مختلف عنوانات سے آپ کو کتابوں میں ملیں گی۔ تو عموم اور خصوص کے اعتبار سے اسم کی اقسام دو ہیں۔ نمبر ایک معرفہ، نمبر دو نکرہ۔ معرفہ کیا ہوتا ہے؟ معرفہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی خاص چیز پر دلالت کرے۔ معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص چیز پر دلالت کرے۔ اب خاص چیز وہ انسان بھی ہو سکتا ہے جیسے زید، وہ کوئی شہر بھی ہو سکتا ہے جیسے خاص شہر دہلی انڈیا کا، مصر خاص ملک ہے، ہاشمی خاص قبیلہ ہے۔ تو کسی بھی خاص چیز کے لیے جو بولا جاتا ہے اس کو کہیں گے معرفہ۔ پھر معرفہ کی تقریباً 7 اقسام ہیں، یعنی 7 چیزیں ہیں جو معرفہ ہوں گی۔ قرآن میں، احادیث میں یا عربی کتابوں میں آپ کو ان 7 اقسام میں سے کوئی ملے تو وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ معرفہ ہوگی۔ سب سے پہلے عالم۔ عالم کس کو کہتے ہیں؟ علم کی جمع ہے، علم نام کو کہتے ہیں۔ تو جو نام ہوں گے، کسی شہر کا نام ہو، کسی شخص کا نام ہو، کسی ملک کا نام ہو، کسی قبیلے کا نام ہو، تو وہ ہوں گے معرفہ۔ جیسے زید خاص شخص کا نام ہے، دہلی خاص شہر کا نام ہے، مصر خاص ملک کا نام ہے، ہاشمی خاص قبیلے کا نام ہے۔ اسی طریقے سے اسماء اشارہ ہیں۔ یہ اسماء اشارہ یہاں پر میں نے لکھے ہوئے ہیں، یہ قریب کے لیے 6 اور 6 بعید کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ یہ سارے ملا کے یہ معرفہ ہوں گے سارے۔ جیسے ھذا قریب کے لیے، مذکر کے لیے، ھذان تثنیہ، ھؤلاء جمع، ھذہ، ھاتان، ھؤلاء۔ اسی طرح بعید کے لیے بھی ہوتے ہیں، ذالک، ذانک، اولئک، تلک، تانک، اولئک۔ تیسرے نمبر پر ہے اسماء موصولہ۔ یہ 6 ہوتے ہیں، 3 مذکر کے لیے، 3 مؤنث کے لیے۔ تو یہ بھی ہوں گے معرفہ۔ جیسے الذی معرفہ ہوگا، اللذان معرفہ ہوگا، الذین معرفہ ہوگا، اللتی معرفہ ہے، اللتان معرفہ ہے، اللائی معرفہ ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے معرف باللام، یعنی ایسا اسم جو نکرہ ہو لیکن اس کے شروع میں الف لام لگانے کی وجہ سے وہ معرفہ بن جائے۔ تو معرف باللام یعنی الف لام کے ساتھ جس کو معرفہ بنایا ہو تو وہ بھی معرفہ ہوگا۔ جیسے رجل تھا تو اس کے شروع میں الف لام لگایا تو الرجل خاص مرد۔ کتاب کوئی بھی کتاب کو کہتے تھے تو شروع میں الف لام لگائے الکتاب، تو یہ خاص کتاب ہوگی، معرفہ بن گئی۔ بلد کسی بھی شہر کو کہتے تھے البلد خاص شہر۔ نمبر 5 ضمائر۔ یہ ضمیریں ہوتی ہیں، تو کچھ ضمائر میں نے یہاں پر لکھی ہیں، باقی زبانی میں بتا دوں گا۔ تو یہ ساری کی ساری ضمیریں جو ہوں گی یہ بھی معرفہ ہوں گی۔ جیسے ہوا غائب کی ضمیر ہے، واحد کی، یہ غائب تثنیہ کی ہے، یہ جمع کی ہے مذکر کے لیے۔ ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ 2 مرد، ہم وہ سب مرد، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ سب عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں، وہ 2 عورتیں اور وہ سب عورتیں۔ اسی طریقے سے مخاطب کی بھی ہوتی ہے، انت، انتما، انتم، انت، انتما، انتن۔ اور متکلم کی 2 ضمیریں ہوتی ہیں، انا، نحن۔ یہ ساری کی ساری جو ضمائر ہیں یہ بھی کیا ہوگی؟ معرفہ ہوں گی۔ 5ویں نمبر پر یہ ضمائر آپ نے پڑھی، اور 6 نمبر پر جو چیز ہے وہ اسم جو ان 5 کی طرف مضاف ہو، اعلام کی طرف مضاف ہو، یا اسم اشارہ کی طرف مضاف ہو، یا اسم موصولہ کی طرف مضاف ہو، یا معرف باللام کی طرف مضاف ہو، یا ضمیر کی طرف مضاف ہو، تو وہ اسم بھی کیا ہوگا؟ معرفہ بن جائے گا۔ جیسے کتاب تھا، نکرہ تھا، لیکن یہ
اس ضمیر کی طرف مضاف ہے، کتابہ معرفہ بن گیا، یہ اس میں اشارہ کی طرف مضاف ہے، کتاب ھذا یہ کتاب، یہ معرفہ بن گیا، قراصۃ الذی اس میں موصولہ کی طرف دیکھو مضاف ہے، قمیص الرجل یہاں پر دو نقطے ہیں وہ رہ گئے ہیں، قمیص الرجل تو یہ الف لام کے ساتھ معرف باللام جو اس کی طرف یہ قمیص مضاف ہو رہی ہے، قلم سعید قلم مضاف ہو رہی ہے سعید کی طرف، سعید کیا ہے علم ہے، تو یہ معرفہ ہے تو اس معرفہ کی طرف یہ مضاف ہو رہا ہے، تو کتاب ضمیر کی طرف مضاف ہے، یہ کتاب ھذا کی طرف مضاف ہے، قراصہ الذی کی طرف مضاف ہے، قمیص الرجل کی طرف مضاف ہے، قلم سعید کی طرف مضاف ہے، تو ان پانچوں میں سے کسی کی طرف بھی جو اسم مضاف ہوگا اس کی نسبت ان کی طرف ہوگی تو وہ اسم بھی معرفہ بن جائے گا۔ آخری ہے معرف بحرف ندا، معرف بحرف ندا یعنی ایسا اسم جو نکرہ ہو لیکن اس کے شروع میں حرف ندا لگا دیا جائے، یا جیسے یا رجل، تو یہ یا رجل کہنے سے یہ خاص ہو گیا، یعنی سامنے کوئی بندہ ہے اس کو بندہ پکار رہا ہے کہ یا رجل اے مرد، تو وہ خاص ہو جاتا ہے، تو حرف ندا اگر لگائیں گے یا ایا حیا اس طرح کے، یہ اور بھی اس کے علاوہ حروف ہوتے ہیں، حروف ندا جن کو کہا جاتا ہے، تو قرآن پاک میں بہت سارے استعمال ہوئے جیسے یا ایھا الناس، اسی طرح اور بہت سارے کتابوں میں آپ کو مل جائیں گے۔ تو جو اسم حرف ندا کے ساتھ کیا ہو آئے تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ اور دوسری قسم ہے عموم و خصوص کے اعتبار سے نکرہ، تو یہ عموم میں آتا ہے یعنی عام ہوتا ہے، یہ تو نکرہ اس کا الٹ ہوگا کہ نکرہ وہ اسم ہے جو کسی عام چیز پر بولا جائے، نکرہ وہ اسم ہے جو کسی خاص چیز پر نہ بولا جائے، عام چیز کے اوپر دلالت کرے، عام چیز پر بولا جائے تو اس کو نکرہ کہیں گے۔